پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پنجاب میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا 2021 کے اندر. اس ایکٹ کا جو نام ہے وہ ہے پنجاب کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ. میرے خیال سے زبردست یہ ایک ایکٹ پاس کیا ہم نے. اس کی اب میں بات اس لیے کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ اب اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی. بڑی چیزیں پاس ہوتی ہیں اور بڑا کچھ کیا جاتا ہے، مگر میرے خیال سے جب تک آپ امپلیمنٹیشن تک نہ آئیں اور کر کے نہ دکھائیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی دیکھا ہم نے جو چیزیں کی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پنجاب میں، جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، جب تک ہم نے شروع نہیں کی، تب تک ہم نے آ کے اس کے اوپر بات چیت نہیں کی. اس کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز بتاؤں. اب کلاس 1 سے لے کے 5ویں تک ناظرہ پڑھایا جائے گا، عربک کے اندر قرآن شریف سارا پڑھایا جائے گا. 6ٹھی سے لے کے 12ویں تک بچوں کو ترجمہ اس کا بتایا جائے گا، وہ ترجمہ پڑھیں گے. اب کلاس 1 کے اندر لاسٹ جو قرآن شریف کے اندر 4 سورتیں ہیں وہ پڑھائی جائیں گے. کلاس 2 کے اندر پہلا اور دوسرا سپارہ پڑھایا جائے گا. کلاس 3 کے اندر 3 سے لے کے 8واں سپارہ پڑھایا جائے گا. چوتھی کے اندر 9ویں سے لے کے 18ویں سپارے تک پڑھایا جائے گا. اور 5ویں کے اندر 19ویں سے لے کے 30ویں سپارے کو پڑھایا جائے گا. اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس سے 12ویں کلاس تک ان کا ترجمہ پڑھایا جائے گا. میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ترجمے کے ساتھ یہ ایک کمپلسری سبجیکٹ بن گیا. یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر دیکھیں جس کو کریڈٹ دینا چاہیے اس کو ضرور ساتھ دینا چاہیے. چودھری پرویز الہی نے جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے. سو ان کی بھی میں بہت اس چیز میں ان کا کہوں گا کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا رول انہوں نے بھی اپنا پلے کیا اس چیز کو پاس کروانے میں اور اس کو لے کر آنے میں. میری ایک ریکویسٹ ہے جو پرائیویٹ سکول سے ہے، اور وہ پرائیویٹ سکولز میں نے دیکھا ہے لیٹلی کہ وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں اور بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر سے ٹوپیاں لے کر آئیں اور گھر سے اسکارف لے کر آئیں. آپ کو جس طرح پتا ہے کہ میجورٹی پرائیویٹ سکولز اور پبلک سکولز میں بچیوں کے پاس پہلے ہی دوپٹہ ہوتا ہے یا اسکارف ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جن سکولز کے پاس یہ انتظام نہیں ہے وہ اپنے یونیفارم کے اندر اس کو ایڈ کریں اسکارف کو، تاکہ یہ نہ ہو جی کوئی بچہ کہے جی میں گھر سے لانا بھول گیا، یہ نہیں تھا. وہ یونیفارم کا حصہ بنا دیں اس کو، کیونکہ آبویسلی جب اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے تو لڑکوں کو ایک کیپ پہننی پڑے گی جو ٹوپی پہننی پڑتی ہے، اور لڑکیوں کو اسکارف یا دوپٹہ یا جو بھی چیز انہوں نے سر پہ لینی ہو. سو میرا پرائیویٹ سکولز، کیونکہ کچھ پرائیویٹ سکول سے میری بات ہو رہی تھی اس سلسلے کے اندر ان کے ٹیچرز سے، تو انہوں نے کہا جی کہ اسکول میں یہ یونیفارم کا حصہ نہیں ہے تو ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پھر دوبارہ سے بات کی کہ آپ اس کو یونیفارم کا حصہ کیوں نہیں بنا دیتے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، تاکہ ان کے پاس یہ ایک چیز جو ہے سارا وقت موجود ہوگی. سو اس لیے آپ کسی کو ڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے کہ آپ گھر سے لے کر آئے ہیں، نہیں لے کر آئے، کیوں نہیں لے کر آئے، اور اس طرح کا کوئی ایشو بنے گا نہیں. سو ہوپ فلی پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ اس بات پہ بہت سیریسلی غور کریں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسکارف کو یا دوپٹے کو اپنے یونیفارم کا حصہ بنائیں. اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ سب بہت زیادہ ایک اور چیز پہ سوال مجھے پتا ہے اس پہ آ رہا تھا آگے، جو کہ میرے سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا ہے. اس کو ہم کریکولم کا دیکھیں حصہ بنا رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر پوری کتاب بنے گی جس کے اوپر ٹیسٹنگ ہوا کرے گی. اب دیکھ لیں گے، مطلب اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہا یا اس نے اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیسٹ بھی کیا جائے گا کہ اس نے واقعی میں سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. کیونکہ میرے خیال سے خالی عربک پڑھنا ایک بڑی زبردست بات ہے، مگر اگر ہمارے بچوں کو ساتھ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا زبردست چیزیں لکھی ہوئی ہیں،
اور یہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کی گائیڈ لائن کیا ہے. میرے خیال سے اس سے بہتر چیز نہیں ہوتی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے 1,00,000 ٹیچر کو، یہاں ہم قائد میں ہی بیٹھے ہیں، ڈی جی قائد بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 1,00,000 ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. اور اس 1,00,000 ٹیچر میں سے 64,000 ٹیچر وہ ہیں جو پہلے ہی MA عربک یا MA اسلامیات ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس کی پوری تیاری کی جائے اور پوری تیاری کے ساتھ اس کو کروایا جائے. اس کے لیے اگر جس طرح ہمارے آگے نئے ٹیچرز ہائر ہونے بھی جا رہے ہیں پنجاب اور اکراس پنجاب، اس میں بھی ہمیں ضرورت پڑی جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اور ٹیچرز اس کے لیے ہائر کر رہے ہیں. اس وقت میرے خیال سے ہم آخری 3rd لیول پہ پہنچ چکے ہیں ٹریننگ کی. کیوں ڈی جی قائد صاحب؟ جی سر، اب ٹرانسلیشن والی بالکل. سو ہم اس کی 3rd لیول پہ ہیں اس وقت ٹریننگ کی. ٹریننگز بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، جب ہم نے ایکٹ پاس کیا تھا اس کے بعد ہی ہم ٹریننگ شروع کر دی ہوئی تھی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایک زبردست کام کرنے ہم جا رہے ہیں جو کہ پہلے نہ کبھی کسی نے میرے خیال سے اس پہ سوچا بھی ہوگا تو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا، کیونکہ میرے خیال سے ہمارے بچوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے نہیں. آپ پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے ہم نے ایک ایپ بنائی جس کا نام پیپرس. ٹھیک ہے جی. وہ پرائیویٹ اسکولس کو رجسٹر کرنے کے لیے آج تک کبھی کوئی ایپ بنی نہیں تھی. پرائیویٹ اسکول کو اب آپ اپنے اسکول کو آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ کو نہ کسی کو رشوت دینے کی ضرورت ہے، نہ پیسے کھلانے کی ضرورت ہے. آپ اگر لوازمات پورے کر رہے ہیں تو وہ آپ آن لائن اپنے اسکول کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. یہ ہم نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ اسکولس کی فائلیں دبی پڑی رہتی تھیں، کوئی پوچھتا نہیں تھا، رشوتیں لوگ مانگ رہے ہوتے تھے. تو ہماری یہ کوشش ہے اور رہے گی کیونکہ ایک نیا سسٹم یہ ہم لے کر آئے. سو آبویسلی اس سسٹمز کے اندر ان کو پوری طرح 100% امپلیمنٹ ایک دم نہیں ہو جاتا، مگر آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 22 کے اندر، کیونکہ پھر کورونا کا بھی اتنا افیکٹ رہا، اسکول کھلے بند ہوئے اور کئی اسکول جو ہیں کورونا کی وجہ سے بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سو اس لیے آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 22 کے اندر اس چیز کو پوری طرح 100% امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کو شروع کیا تھا، آج بھی انہی رولز اور اسی پروسیجرز پہ ہم چل رہے ہیں. ہم نے کسی کو کوئی آپشن نہیں دی. اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہتا ہے تو وہ SRM کی شکل میں، ہم نے جو پہلے بھی کہا تھا، سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل کی شکل میں وہ ایکسٹرا پڑھا سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ دیکھیں ایک پرائیویٹ اسکول اگر 10,000 لے رہا ہے فیس اور ایک 50,000 روپیہ فیس لے رہا ہے تو اس نے اپنی 50,000 روپے والی فیس کو جسٹیفائی تو کرنا ہے نا. تو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ SRM ایک کیا ہماری طرف سے 10 SRM پڑھائے، مگر بکس جو ہیں وہ ہماری بک جو ہے ٹیکسٹ بک وہ ایک الگ چیز ہے، اور SRM وہ ہر اسکول میں ہمیشہ سے زیادہ ہوتی ہے، وہ سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے وہ کہیں پہ بھی چینج نہیں ہے، وہ وہی ہے جو ہم لے کر آئے تھے، وہی ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے. جو سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل ہے وہ obviously وہ ایک پتلی سی کتاب ہوتی ہے جو آپ ایز اے سپلیمنٹری کہیں پہ بھی کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. اب آپ ہر چیز سے تو روک نہیں سکتے نا سب کو. آپ ایک چیز کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہ رہا ہے تو میں ان کو روک تو نہیں سکتا کہ جی آپ ایکسٹرا نہ پڑھائیں. یہ تو ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہتا ہے اور وہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، میرے پاس پیرنٹس بھی آئے اسی بات پہ، انہوں نے کہا جی اگر ہمارے بچے ایکسٹرا پڑھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل ایکسٹرا جو پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھائیں ضرور. جو ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے کہ نہیں جی بس اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھا سکتے. سو دیٹس ناٹ پاسبل.